أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله سبحان اللہ. ونصلي ونسلم على رسول الكريم. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل شأنه وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي. برحق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سب مل کر نبی کے درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود و سلام کے بعد اللہ دی پاک حمد تو بعد تمام دوست احباب بزرگ بچے نوجوان میری طرفوں سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو کافی وقت ہو گیا کہ ہم بیٹھے ہیں. کچھ چند گلاں حکم رب العالمین کے نال قرآن مجید فرقان حمید چوں جو میں آیات مبارکہ دی تلاوت کی تھی او دے مطابق تنو دسویاں نے تاکہ سماعت تک پہنچونیاں نے. اگر تسی صاف دیتا تو انشاءاللہ العزیز ساری وہ محنت ادھوں پوری ہو جائے گی جنہوں تارے تک وہ پیغام پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور یقین جانو کہ پیغام خدا سننا سنانا اور ادھتے عمل کرنا
اللہ پاک نے اتنا پسند کیتا کہ اس پیغام نو پہنچاؤن واسطے اپنے نور چو نور جدا کر کے محمد بنائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کس واسطے بنائے؟ اس پیغام نو پہنچاؤن واسطے کہ میرے رب العالمین دا جڑا پیغام ہے وہ انسانہ تک پہنچ جائے. کدوں؟ جدوں میں انسان خلق کراں او دے واسطے پہلے نور چو نور جدا کیتا، پہلے پیغام پہنچاؤن والے نو بنایا اور پھر پیغام سنن والے نو بنایا کیا کہ ہون پہنچا ہی نہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یا رب العالمین تو پاک پروردگار سے جے تو چاہنوں تے تو سیدھا ہی انسانہ تک پیغام پہنچا دینا. تیری شان وراء الورائے، تو انا علی کل شیء قدیر ہے، تو جو چاہے سو کر سکتا ہے. تو میرے مالک کیا انسان تک تو پیغام نہیں پہنچا سکتا؟ جبکہ تو چیونٹیوں کی بات سنتا ہے، انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے اور ہر سانس لینے والی چیز کے اشارت سے زیادہ قریب ہے، تو مالک خود پیغام دے دے، اس کی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بے شک. بات سمجھ آ رہی؟ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ تمہید ہے، سن لیں، چلیں گے آگے انشاءاللہ العزیز. آہستہ آہستہ بات آسان ہوتی جائے گی. تو کیا اللہ پاک ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے مالک تو خود پہنچا دے؟ مالک اگر تو چاہے تو انسان تک پیغام پہنچ سکتا ہے. تو میرا رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ ارے بندے ذرا غور سے سن لے کہ اگر میں تجھے پیغام دینے کے لیے آؤں تو مجھے ظاہر ہونا پڑے گا. سبحان اللہ. اگر میں تجھے پیغام دینے کے لیے آؤں تو ظاہر ہونا پڑے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں باطن میں رہ کر تجھ تک اپنی آواز کو پہنچا دوں تو میرے انسان سن لے، نہ تو مجھے سامنے دے سکتا ہے نہ تو میری آواز سن سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر میں آواز سناؤں تو تیرے جیسا ہو جاؤں تو پھر سنے گا. اگر تیرے سامنے آؤں تو میں رب نہ رہوں، بندہ بن کے سامنے آؤں تو تو پھر سن سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ تو میرے پاس آ جا تو بات یہ ہے کہ تو میرے سامنے بیٹھ کر میرے جیسا ہوگا تو میں بات سنوں گا. سبحان اللہ. اب انسان اللہ کے پاس پہنچ کر اللہ جیسا ہو نہیں سکتا. اللہ بندے کے پاس آ کر بندے جیسا ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں ایسا بناؤں جو میرے سامنے میرے جیسا ہو تو انسان کے سامنے انسان جیسا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بندے کے سامنے بندے جیسا ہو، میرے سامنے میرے جیسا ہو. جب میں اس کو پیغام دوں تو وہ میرے انسان تک وہ پیغام پہنچا دے. تو اسی لیے کہا کہ اے میرے محبوب، میں نے تجھے اپنے نور سے نور جدا کیا ہے. اب ہم یہاں رہیں تو دو خدا ہو جائیں گے، اس لیے ایسا کرتے ہیں میں الف لے کر احمد رہتا ہوں، تو میم لے کر محمد بن جا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں احد رہتا ہوں اور تو میم لے کر احمد بن کر دنیا میں چلا جا اور میرا پیغام انسانوں تک پہنچا دے. سبحان اللہ. اب پیغام کیا تھا؟ بھئی پیغام پہنچانے کے لیے اتنی اللہ رب العالمین نے ایک نظام تخلیق کیا اور اپنے نور سے نور کو جدا کیا، کس لیے؟ ہم تک پیغام کو پہنچانے کے لیے. تھوڑی دیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں کے لیے کچھ کہنا نہیں پڑا، جنہیں ہاتھ بلند کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
ماشاءاللہ میں بات کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے نور سے نور کو جدا کیا اور بے صورت میں ایک صورت بنائی، بے دل نے ایک دل بنایا۔ بے صورت میں لفظوں کو سمجھنا یاد، یقین جانو کوشش کروں گا، موتی لے کر جاؤں گا، جو ملے ہیں وہ پہنچاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ میں بے صورت تھا، میں نے ایک صورت بنائی، ایک آئینہ بنایا، اس میں اپنی ہی صورت دیکھی اور دل دے بیٹھا، اور دل دے بیٹھا۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ کس کو دل دے بیٹھا؟ کہا کہ اگر میں دل نہ دیتا تو انسان میں دل نہ ہوتا، اگر میں دل نہ دیتا تو انسان میں دل نہ ہوتا، اگر انسان میں دل نہ ہوتا تو میں رہتا کہاں؟ اسی لیے تو کہا ہے کہ میں انسان کے قلبوں میں، انسان کے دلوں میں رہتا، اسی لیے تو یہ میرا گھر ہے، کیونکہ میں نے دل عطا کیے ہیں۔ تو پتا چلا کہ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہو، خدا سے ملنا ہو، تو میرے بھائی کہاں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے دل میں آ اور اپنے خدا کو دیکھا، اور دیکھے گا کس سے؟ اس صورت میں جو میرے نبی کی بے دل نے بنائی۔ کہا کہ میں نے اس صورت کو بنا دیا اور دل میں رکھ دیا، جب تمہارا جی چاہے تو انسان اب دیدار کرتا ہے۔ جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی اس کے مطابق بتانا چاہوں گا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے پیغام پہنچانے کے لیے اتنا مقام بنایا۔ کتنا مقام بنایا؟ پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو بھائی جب اتنا ضروری اور اتنا اعلیٰ پیغام رسا تھا تو اس انسان کی کیا اوقات ہوگی کہ جس کے لیے محمد کو کہا کہ اس پر پیغام پہنچا۔ اس انسان کی کیا اوقات ہوگی، کیا مقام اعلیٰ ہوگا، کیونکہ اعلیٰ کے لیے اعلیٰ پیغام آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اسی لیے تو تمام مخلوقوں سے اعلیٰ بنایا کہ اعلیٰ نے اس کو پیغام دینا ہے، اعلیٰ نہیں، اس کو پیغام دینا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، انسانوں کو پیغام بتا دو۔ کون سا؟ کہ میں نے تمہیں خلق کیا، کس لیے؟ میں نے تمہیں خلق کیا کس لیے؟ جنوں کو پیغام دے دو کہ میں نے تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں خلق کیا، کس لیے؟ اپنی بندگی کے لیے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ کس لیے بنایا؟ اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ میرے ساتھ چلنا، یقین جانو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا، آہستہ آہستہ چلوں گا تاکہ میری بات، میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے، آپ کی سماعت تک پہنچ جائے۔ کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، بندگی کر سکیں۔ تو میرے بھائی اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ بندگی کیسے کرنی ہے؟ تو میرے نبی سے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اچھا مالک اس کے علاوہ؟ کہا حج کرو، اس کے علاوہ زکات دو۔ بندگی تائیں جے پڑھی، بندگی تائیں، عبادت تائیں جے کریے تھے۔ بندگی تائیں، میں آسان لفظوں تم دس رہے ہیں، عبادت تائیں جے پڑھیے تھے، عبادت تائیں جے کریے تھے، عبادت تائیں جے دئیے تھے۔
عبادت آئیں جے پڑھیے تھے، عبادت آئیں جے کریے تھے، عبادت آئیں جے دئیے تھے. مثال دے طور سے نماز انسان پڑھ جائے تے عبادت کی دی ہوئی ہے اللہ رب العالمین دی. عبادت کی دی کرتا ہے اللہ رب العالمین دی. انسان نماز پڑھتا ہے عبادت رب دی ہوئی ہے. ہن ایک انسان کول بیٹھا رہے، ایک بندہ نماز پڑھتا رہے تے کیا پڑھن والے دی تے نماز ہے دیکھن والے دی ہو جائے گی؟ دیکھن والے دی نہیں ہوئے گی، بلکہ انہوں گناہ ہوئے گا کہ تو دیکھ رہے ہیں، تیرے سامنے وہ پڑھ رہا ہے، تیرا حق ہے تم ہی اللہ دی بندگی کر. دوسرا طریقہ، انسان حج کرتا ہے عبادت ہوندی ہے. انسان حج کرتا ہے عبادت ہوندی ہے. مثال دے طور پہ انسان ایک نماز پڑھ رہا ہے، وہ دی عبادت ہو رہی ہے. ایک انسان گھر بیٹھا ہے، وہ پڑھتا رہے نماز 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 نماز، وہ ہو جائے گی. یعنی کہ ذکر بھی نماز دا عبادت نہیں. نماز دا پیار رکھیے تے تامی عبادت نہیں. نماز دا ذکر کریے تامی عبادت نہیں. عبادت تائیں جے کریے تھے. جدوں نماز پڑھیں گے تے عبادت ہوئے گی، اگر نہیں پڑھیں گے تے عبادت نہیں. میری گل دے نال نال چلدے جانا، تانوں یقین جانو اس سیڑھی تک لے جاواں گا جتھوں میرے مالک نے حکم فرمایا کہ میرا پیغام پہنچا دو ان تک. نماز پڑھیے تا نماز ہوندی ہے. اگر نماز کرتے رہیے نماز ہوندی نہیں. یعنی کہ ذکر بھی نماز دا کریے تے نماز ادا ہوندی نہیں. نماز ادا ہوندی نہیں. ہن اگر زکات دئیے تے زکات دئیے تے عبادت ہوندی ہے اللہ دی، تے میں کس جگہ دے اٹھے اس ہستی نو تولا جنہیں واسطے میرا محمد کہندا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انہاں لوگوں تک پیغام پہنچا دے. کون سا پیغام؟ انا نظر اللہ وجہ اللہ علی عبادت، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آنا نظر وجہ اللہ علی عبادت، کہ علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہوتی ہے. تو کہا میرے مالک یہاں تک بات رک جائے گی کہ علی کا چہرہ دیکھے، تو میرے نبی نے کہہ دیا کہ علی ذکر میں عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے. اگر انسان دل میں علی کی محبت رکھ لے وہ بھی عبادت ہے، ذکر کر لے وہ بھی عبادت ہے. علی کی اور بات اچھی آگئی، کمال دی بات ہے کہ چہرہ علی دا دیکھئے، چہرہ علی دا دیکھئے. عبادت رب دی ہوندی بھائی، عبادت تیسی نماز پڑھتے کہ اللہ دی عبادت ہے. اللہ کہندہ ہے جدوں تک تو پڑھے نا ہوندی نہیں، نماز ذکر کریں ہوندی نہیں جدوں تک ادا نہ کریں. یہ کیسی نماز تھی جو نبی فرما رہے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، علی کا ذکر کرنے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. مولوی ذرا سن تو صحیح، تجھے دیکھو تو 7 دن کی کھائے ہوئے بھوک نہیں لگتی، کچھ تو ہے علی کے چہرے میں دیکھے تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے. سبحان اللہ. کچھ تو ہے نا علی کے چہرے میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھو تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اب میں آگے چلوں تو کچھ سمجھانے کے لیے مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں انسان کی پہچان دو. دنیا میں انسان کی پہچان دو. کون سی؟ بھائی ایک تو اس کی پہچان یہ ہے یہ کس کا بیٹا، اس کی پہچان ماں اور باپ. ماں اور باپ
یہ انسان کی پہچان ہے، اور دوسری پہچان یہ کہاں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جو پہنچ جاؤ میری طرف سے سبحان اللہ، اور جو نہ پہنچ سکو تو دوسنگی لگاؤں گا، آؤ میرے ساتھ چلو وہاں تک لے کر چلوں۔ سبحان اللہ۔ کہاں تک کہ انسان کی پہچان کیا ہے؟ ماں اور باپ۔ بھائی بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بچہ کون پیدا کرتی ہے؟ عورت، ماں۔ بچہ پیدا کون کرتی ہے؟ ماں۔ مبارک باپ کو کیوں دیتے ہیں؟ بچہ عورت پیدا کرتی ہے اور مبارک پیو نو ملتی ہے۔ پیو نو کہنے مبارک ہوگی تیرے گھر پتر پیدا ہو جائے، تیرے گھر پتر پیدا ہو جائے۔ حالانکہ عورت سے کوئی نہیں کہتا، اس بچے سے کوئی نہیں کہتا جو دنیا میں آیا ہے، تو پتا چلا کہ بچہ پیدا ہوگا تو مبارک کسے ملے گی؟ باپ کو ملے گی۔ تو پہچان کون ہوا؟ ماں اور باپ۔ اب حلالی ہے تو پتا چلے گا کس ماں کے گود میں آیا ہے، کس تخم سے آیا ہے۔ کس ماں کی گود میں آیا ہے تو لوگ کہیں گے فلاں ماں کی گود میں آیا۔ باپ کون؟ کس تخم سے آیا ہے؟ یہ ہے باپ۔ اگر کردار اچھا ہوا تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہی بات ہے، یہ اس کا باپ بھی حلالی تھا، اب اس کا بیٹا بھی حلالی ہے، اس کا بیٹا بھی حلالی ہے۔ پہلی پہچان۔ دوسری پہچان کس گھر میں کس شہر میں پیدا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح سرکنجا جناح کراچی میں پیدا ہوا۔ سرکنجا جناح محمد علی جناح کے والد کا نام اور شہر کا نام۔ باپ کا پتہ چل گیا، شہر کا پتہ چل گیا۔ ہمارے قومی ہیرو علامہ اقبال صاحب شیخ نور محمد سیالکوٹ میں پیدا ہوا، یعنی کہ باپ کا پتہ چلا، شہر کا پتہ چلا۔ اب آؤ میں دکھاؤں تمہیں کچھ، کون سی تصویر دکھاؤں کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام دنیا میں تشریف آئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر بیٹا جب آتا ہے، ہر بیٹا جب آتا ہے اپنے باپ کے گھر میں آتا ہے، ہر بیٹا جب بھی آتا ہے اپنے باپ کے گھر میں آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے علی مجھے بتا تو صحیح، جب تو آیا تو اللہ کے گھر میں کیوں آیا؟ کوشش ہے کہ میں تمہیں آج عرشی جشن سناؤں جو عرش پہ لوگ پڑھتے ہیں۔ آج میرا جی کرتا ہے کہ تمہیں عرشی جشن سناؤں۔ آج سنتے جانا ذرا سادہ لفظوں میں، سادہ لوگ ہو تو ذرا سادہ سنتے جاؤ۔ یقین جانو تمہیں ایسی باتیں بتانے والے لوگ نہیں ہیں۔ آؤ میں تمہیں تصویر رخ اللہ دکھاؤں کہ جو اللہ نے کہا تھا یہ تصویر کی عبادت کرنا میری عبادت ہوتی رہے گی۔ اس تصویر کا ذکر کرتے رہنا، میرا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یا علی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم تو بیٹے تھے ابو طالب کے، آئے ہو اللہ کے گھر میں، تو مجھے یہ بتاؤ تو صحیح ابو طالب کے گھر میں کیوں نہیں آئے، اللہ کے گھر میں کیوں آئے؟ اللہ کے گھر میں کیوں آئے؟ تم پتا چلا، کیا پتا چلا کہ بھائی اگر لوگ بیٹے جو دنیا میں آئے اس کے باپ سے خفا ہوں تو مبارک کون دے گا، جشن کون منائے گا؟ مبارک کون دے گا، جشن کون منائے گا؟ تو میں تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں تک لے آیا کہ آج تلک ہم کیا کہتے ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد۔ آج بتانا چاہتا ہوں یہ یا علی مدد چلا کہاں سے، آج بتانا چاہتا ہوں۔ اگر ساتھ دو گے تو یقین جانو ضرور بتاؤں گا، جہاں ساتھ چھوڑ جاؤ گے وہیں رک جاؤں گا۔ تو کیا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میرے مولا کائنات کو کعبہ میں بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ حضرت ابو طالب دنیا میں موجود تھے اور
اللہ کی حدیث آئی. کیا حدیث آئی؟ کہ میرے نبی ان لوگوں کو بتا دے کہ جو یتیم کو پالے گا قیامت والے دن وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ میری دو انگلیاں. تو بھائی جو کسی یتیم کو پالے وہ تو نبی کے ساتھ ایسے ہوگا، تو جو خود نبی کو پالے وہ کیسے ہوگا؟ جو خود نبی کو پالے وہ کیسے ہوگا؟ مولوی کہتے ہیں تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا. نعوذ باللہ من ذالک. آؤ تجھے میں دکھاؤں، جب میرے نبی کا نکاح ہو رہا تھا تو یہی تھا جسے تم کہتے ہو کافر، یہی نکاح نبی محمد کا پڑھا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اب میرے مولا کائنات علی المرتضیٰ کہاں آئے؟ کعبے. اب حضرت ابو طالب کا زمانہ تھا. میرے نبی نے ابھی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا. میرے نبی گھر میں موجود ہیں اور حضرت ابو طالب تجارت کے لیے یمن جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ یمن جا رہے ہیں. اب یمن میں تجارت کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو تمام سردار کہنے لگے یا حرم السردار، اے مکے کے سردار، اگر تمہاری اجازت ہو تو یہاں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے. کون سا؟ اس کی عمر 190 سال 190 سال اور امتی کس کا؟ یہودی. اور 190 سال. کہتے ہیں کہ وہ کسی کو دیدار نہیں دیتا. کیا کرتا ہے؟ ملتا نہیں، دیدار نہیں دیتا. وہ کسی سے بات نہیں کرتا، کسی کو اپنی صورت نہیں دکھاتا. تو میرے سردار حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں بھائی جب وہ ملتا ہی نہیں تو جاتے کیوں؟ بھئی ایک انسان ملتا ہی نہیں، تمہیں نظر نہیں آتا، تم اس سے بات نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے دیکھنے کے لیے اسے